والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى كما ورد في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى في موضع آخر: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، صلى الله عليه وسلم. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه سنانیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا مد آفرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم ثم صل عليه. इस्लामी महीनों में ज़ुल्हज्जा का महीना आखिरी महीना है। इस माह मुबारक के पहले 10 दिनों में दो बड़ी इबादतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमान कौम को अता फरमाई हैं। एक इबादत है हज्ज बैतुल्लाह की,
اور دوسری عبادت ہے قربانی کی۔ جو پہلی عبادت ہے وہ اس مہینے کی 8 تاریخ سے شروع ہو کر 9، 10، 11 اور 12 تاریخ تک جاری اور ساری رہتی ہے۔ خوش نصیب انسان ان 5 دنوں میں مینا، عرفات، مزدلفہ اور بیت اللہ شریف کے ارد گرد طواف کر کے اور ان مشاعر مقدسہ میں وقوف اور قیام کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ اور دوسری عبادت قربانی کی، جو اس مہینے کی 10 تاریخ سے شروع ہو کر 10، 11 اور 12 ان 3 دنوں میں جاری رہتی ہے، اسے قربانی کی عبادت کہتے ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں، ان میں جن کا تذکرہ زندہ ہوتا ہے یا جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حج بیت اللہ کی باری آئے، قرآن کہتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ تذکرہ حضرت ابراہیم کا۔ قربانی کی باری آتی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم۔ اس میں بھی تذکرہ ابراہیم کا آتا ہے۔ آج اسی نسبت سے جی چاہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے جد امجد ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے۔ بات شروع کرنے سے قبل یہ بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں ہر جماعت، ہر فرقہ اپنا سمجھتا ہے۔ یہودیوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ عیسائیوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ مکہ کے مشرکوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ مگر رب کا قرآن بتاتا ہے نہ ابراہیم یہودیوں کے ہیں، نہ عیسائیوں کے ہیں، نہ مشرکین مکہ کے ہیں، اصل تو ابراہیم مسلمان قوم کو اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن بول اٹھتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا۔ وہ طلبہ جو گہری نظر سے استاذ کی بات سنتے ہیں اور مجھ نالائق طالب علم کی بات ذرا سنیں تو انشاءاللہ آپ کو لطف بڑا آئے گا۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارے۔ یہودیوں سے کہو ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد جا کے یہودی شروع ہوئے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے۔ عیسائیوں کو کہو ذرا ہوش کے ناخن لو، حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیم کے 2000 سال بعد آئے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام تھے تو اس وقت تو یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، تو یہودی اور عیسائی کیسے بن گئے؟ قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا۔ حضرت موسیٰ سے یہودیت شروع ہوئی، حضرت موسیٰ نے تجدید کی دین کی۔ حضرت موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے 2000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ عیسائیوں تم کیسے کہتے ہو، یہودیوں تم کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے ہیں؟ مکہ کے مشرک بتوں کے آگے جھکنے والوں تم کیسے کہہ سکتے ہو ابراہیم ہمارے ہیں؟ ما کان ابراہیم یہودیا۔ ابراہیم یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے اور مشرک بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم تو حنیف تھے اور مسلم تھے۔ سارے دینوں کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ اور عقیدہ تھا کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ یہودی تو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام،
معبود ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ معبود ہیں، مکہ کے مشرک کہتے ہیں لات، منات، عزا اور یہ بڑے بڑے بت ہمارے معبود ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے حنیفاً مسلماً۔ حضرت ابراہیم کا عقیدہ تھا کہ نظر اور نیاز کے لائق صرف کون ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف کون ہے، اولاد دینے والا صرف کون ہے، عزت و ذلت کا مالک صرف کون ہے۔ وما کان من المشرکین، یہودیوں کی بھی ماں مر گئی، عیسائیوں کی بھی، مشرکوں کی بھی۔ اللہ نے ابراہیم تو مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ حضرت اسحاق کی لڑی سے 40,000 پیغمبر پیدا ہوئے۔ کتنے ہزار؟ بولتے نہیں ہوں۔ اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک ہی پیغمبر آئے اور اللہ نے اس پیغمبر کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا، حضرت ابراہیم کون ہیں؟ سارے نبیوں کی جماعت میں حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ کیا بنایا؟ یہ جو سبحان اللہ آپ نے کی ہے نا، یہ صرف رسمی طور پہ کی ہے، ذرا خلیل کا معنی سمجھیے، پھر ذرا دل سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو۔ کس کو؟ خلیل یہ خلت ان سے بنا ہے۔ خلیل کہتے ہیں درمیان، کسی بھی چیز کا درمیان۔ یہ مسجد ہے، یہ درمیانی جگہ ہے، خلیل درمیانی جگہ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس کی محبت بھی دل کے درمیان میں آ کے اتر جائے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کے دل کے اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ایک ایک کونے میں اپنے محبوب کی محبت سما جائے، رچ بس جائے۔ ابراہیم کو خلیل بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم کے دل کو میں نے دیکھا، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر کونے کے اندر محبت سمائی تھی، تو عرش والے رب ذوالجلال کی محبت سمائی تھی۔ نہیں یقین آتا؟ اس رب کے پیچھے باپ سے ٹکر لی، اس رب کے پیچھے قوم سے ٹکر لی، اس رب کے پیچھے وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لی، تو پھر رب کو بھی قرآن میں اعلان کرنا پڑا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگوں میں نے بھی پھر اپنا دوست ابراہیم بنایا ہے۔ ابراہیم کے دل میں میری محبت ہر جگہ حکمرانی کر رہی تھی، میں نے بھی سارے نبیوں کی جماعت میں ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا میرے پیر و مرشد حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کا بھی ذوق ذرا سناتا چلوں۔ 2 چیزیں جس سے انسان کو اعلیٰ مل جائیں وہ بندہ زندگی میں پرواز کر جاتا ہے۔ ایک استاد اعلیٰ مل جائیں بندہ پرواز کر جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ پیر و مرشد اعلیٰ مل جائیں بندہ پرواز کر جاتا ہے۔ میں اس لحاظ سے خوش نصیب ہوں، مجھے اللہ نے جسمانی باپ بھی بڑا اونچا دیا، روحانی باپ بھی بڑے بڑے عظیم الشان دیے۔ مکہ اور مدینہ کے علماء، پاکستان کے علماء، ہند کے علماء، اور اللہ نے ہمیں پیر و مرشد بھی وہی عطا کیے ہیں جن کا عقیدہ یہ نہیں کہ لوگوں کو اپنے آگے جھکانا ہے۔ ہمارے پیروں کا بھی یہ نظریہ ہے اپنے مریدوں کو کس کے آگے جھکانا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، موجے ہی موجے ہیں۔ سنیے گا، 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب، دونوں میں فرق ہے۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ مجلس لگی ہوئی ہے، ساری مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں میرا دائیں طرف میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، میں اس مجلس میں اپنے دوست کے کان میں سرگوشی کر کے باتیں کروں۔ پنجابی میں کہتے ہیں ہولی ہولی گلاں کرنیاں،
ایسے دوست کو خلیل کہتے ہیں۔ اور ساری محفل میں، سنیے گا، ساری محفل میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے علیحدہ لے جا کے جس سے باتیں کی جائیں اسے حبیب کہا جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھ کے جس دوست سے آہستہ باتیں کرو وہ خلیل ہوتا ہے، اور جسے علیحدہ بلا کے وکھریاں بلا کے جس نال گلاں کیتیاں جان اسے حبیب کہتے ہیں۔ مڈیالہ کے نوجوانوں، ہمارے ایک طرف رب کی توحید کی محبت ہے، دوسری طرف نبی پاک کی محبت ہے۔ سنیے گا ذرا، توجہ میری طرف۔ ابراہیم خلیل ہیں، سارے نبیوں کی جماعت میں رب نے ابراہیم سے سرگوشی کر کے باتیں کی۔ جب باری آئی نبی پاک کی، اللہ نے فرمایا تو خلیل نہیں، تو حبیب ہے، تجھے علیحدہ کر کے باتیں کرنی ہیں۔ سارے نبیوں سے زمین پہ باتیں ہوئی ہیں، میرا پیغمبر ذرا آ جا معراج، وہاں علیحدہ ہو کے میں اور تو آپس میں باتیں کر کے تیری میں شان سب سے بلند و بالا کروں۔ یہ خلیل اللہ ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں۔ خلیل کہتے ہیں مجلس میں ہی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے کان میں ہو رہی ہیں۔ حبیب کہتے ہیں علیحدہ بلا کے باتیں کرنا۔ ابراہیم سے بات اسی دنیا پہ، اسماعیل سے بات اسی دنیا پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی اسی دنیا پہ۔ جب بات آئی میرے پیارے پیغمبر کی، اللہ نے فرمایا مکہ میں باتیں ہوں گی، مدینہ میں ہوں گی، طائف میں ہوں گی، سوق عکاظ میں ہوں گی، عرفات مینا مزدلفہ میں ہوں گی، اما عائشہ کے بستر پہ ہوں گی۔ میرا پیغمبر ذرا ایک دفعہ معراج پہ آ، میں تجھے حبیب اللہ بنانا چاہتا ہوں۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے مجلس میں ہی باتیں ہوں، حبیب وہ ہوتا ہے جس سے علیحدہ کر کے باتیں کی جائیں، اور وہ میرے آقا علیہ السلام ہے۔ اللہ اللہ، میرے آقا کسی سے پیچھے نہیں، سب سے آگے، سب سے آگے۔ ابراہیم بڑے اونچے ہیں مگر میرے نبی کا مقابلہ نہیں، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا اسی ابراہیم کا تذکرہ سنانا چاہتا ہوں۔ جو ابراہیم کون ہیں؟ خلیل اللہ۔ کیا ہیں؟ خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم، ان کی سنت زندہ کرتے ہوئے ہم نے کیا کرنی ہے؟ قربانی۔ اونچی آواز سے کیا کرنی ہے؟ ایک جملہ بولنے لگا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا اس طالب علم نے بات ٹھیک کی ہے، نہ آئے تو بے شک ردی کی ٹوکری میں پھینکنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے، میں تو قربانی نہیں کر رہا، واجب ہی نہیں۔ ہمارے درویش بھائی بلال صاحب بیٹھے، میرے بھائی وقاص صاحب بیٹھے، مثلا میں تو قربانی نہیں کر رہا، واجب ہی نہیں، طاقت نہیں، میں کیا کروں؟ ابراہیم کی سنت میں تو زندہ نہیں کر رہا، تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا ابراہیم کی سنت اگر زندہ نہیں ہو رہی، میرے آقا کی سنت زندہ کرو۔ جانور کو ذبح کرنا ابراہیم کی سنت ہے، دلوں سے نفرتوں کو ذبح کر دینا نبی پاک کی سنت ہے۔ تو نے جو دل میں بہن کا بغض رکھا ہوا ہے، بھائی کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی ہے، چچا اور ماموں کے ساتھ عداوت رکھی ہوئی ہے، ارادہ کر عید کے دن اپنی بہن سے صلح کروں گا۔ رشتہ مانگا تھا بیٹے کا، نہیں دیا بہن نے، تو کیا ہوا؟ اپنے بہنوئی سے صلح کروں گا، چچا اور ماموں سے صلح کروں گا، میرے کزن مجھ سے ناراض ہیں میں ان سے صلح کروں گا۔ جانور ذبح کرنا تو کوئی کوئی کرے گا، نفرتوں کو ذبح کرنا ہر ایک کی طاقت میں ہے، وہ اس سنت کو زندہ کر سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس سنت کو زندہ۔ توجہ میری طرف، کپڑے بڑے خوبصورت، ٹوپی بڑی عالی شان۔ ہم اپنے سے بات شروع کرتے ہیں نا، ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھے۔ میرا مکان بڑا خوبصورت، دلوں میں نفرتیں، دلوں میں ناراضگیاں، دلوں میں کدورت، دلوں میں بغض، عناد، حسد، کینہ، یہ گند ہم نے دل میں پالے ہوئے ہیں۔ اور میں بنتا ہوں مولوی صاحب، میں بنتا ہوں حاجی صاحب، میں بنتا ہوں قاری صاحب، میں بنتا ہوں تہجد گزار۔ آج جانور کے گلے پہ چھری چلا، ادھر اپنے نفس پہ بھی چھری چلا، ادھر سے خون نکلا، وہ جانور صاف ہو گیا۔ اس دل سے جب حسد، کینہ، بغض کا گند نکلے گا تو تیرا دل بھی صاف اور شفاف ہو کے چمکنے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بات کہیں اس طرف نہ نکل جائے، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ آئیے ذرا حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت زندہ ہو رہی ہے قربانی کی۔ 10 تاریخ کو، 9 تاریخ کو ذبح کرنے جانور کے 10 کو، اور کب تک کرنے ہیں؟ 13 کو یا 12 کو؟ 3 دن ہے قربانی کے، چوتھے دن نہیں ہے۔ توجہ، حضرت ابراہیم
ان کا ذرا عقیدہ بھی سنو. جانور تو سارے خرید رہے ہیں، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی. یہ دیکھو ابراہیم والا عقیدہ کس کا ہے. میرا عقیدہ ہے تو مبارک، نہیں ہے تو مجھے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں جب تک میرا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں ہوگا. آئیے ذرا ایک تذکرہ اللہ کا. قرآن سورہ زاریات 26واں پارہ مکمل ہو رہا ہے، 27ویں پارے کا آغاز ہے. میرا رب قرآن کے گلستان اور بوستان میں کیسے پیارے اپنے خلیل کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. اے میرے پیارے پیغمبر، آپ نے اپنی امت کو تذکرہ سناتے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی سنایا، حضرت عیسیٰ کے تذکرے بھی سنائے، حضرت شعیب کا تذکرہ بھی سنایا، نوح علیہ السلام کے تذکرے سے بھی قرآن بھرا ہوا ہے، حضرت ہود کا تذکرہ بھی قرآن میں، کئی پیغمبروں کے تذکرے آپ نے قرآن میں سنائے. ذرا اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی سنائیے. جی میرے اللہ، ابراہیم کا کون سا تذکرہ میں سناؤں؟ ابراہیم نے نمرود کے سامنے کھڑے ہو کے میری توحید کا اعلان کیا، وہ تذکرہ میں سناؤں؟ حضرت ابراہیم نے باپ سے ٹکر لی، وہ تذکرہ میں سناؤں؟ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے مقابلہ کیا، وہ تذکرہ میں سناؤں؟ اللہ فرماتی ہیں یہ سارے تذکرے اپنی جگہ پہ، آج وہ تذکرہ آپ نے سنانا ہے جس سے یہ عقیدہ ثابت ہو جائے وہ لوگوں ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، اور آمنہ کے لال بھی عالم الغیب نہیں. پردوں کے پیچھے جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ اللہ اللہ. توجہ. حل اتاکا، اے میرے پیارے پیغمبر. میرا کوئی دوسرے عقیدے کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، مجھے یہ نہ سمجھے یہ دیوبندی بیٹھا ہے، یہ اشاعت التوحید کا ہے، نہ، یہ سمجھے کہ یہ قرآن بیان کر رہا ہے. تو پھر سنیے گا. حل اتاکا، اے میرے پیارے پیغمبر، آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے مہمان بن کے آئے؟ میرا اللہ اپنے پیغمبر سے سوال کر رہا ہے. آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب حضرت ابراہیم کے گھر میں فرشتے مہمان بن کے آئے؟ اللہ رب العزت کے پیغمبر فرماتے ہیں مولا مجھے تو پتہ نہیں کب آئے، کس وقت آئے، کون کون آئے، کس ٹائم پہ آئے، مجھے پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہم تجھے بتانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اللہ نے مسئلہ ثابت کر دیا. میرے پیغمبر کو یہ واقعہ پہلے پتہ نہیں تھا، میرے بتانے سے پتہ چلا ہے. لوگوں عقیدہ بنا لو آمنہ کے لال بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ اللہ. اچھا، آئے حضرت ابراہیم کے پاس مہمان، بڑی عزت والے، مکرمین، اس میں مفعول کا صیغہ، باب افعال، اس میں مبالغہ ہے. بڑی عزت والے، بڑی شان اور بڑی شوکت والے، بڑے خوبصورت چہروں والے. حسب کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کے چہروں کو دیکھا جائے، بڑے خوبصورت چہروں والے وہ فرشتے، بڑے ہی پیارے چہروں والے اور لباس والے وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے گھر آئے. قرآن کہتا ہے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما. جب وہ فرشتے گھر داخل ہوئے، آ کے سب سے پہلے ان کی زبان پہ جو جملہ تھا وہ کیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا. جب بھی کسی کے گھر جاؤ، جب بھی کسی دوست سے ملاقات ہو، جب بھی کہیں مہمان بن کے جاؤ، وہاں جا کے دوسروں کے لفظ نہ لینا،
قرآن نے تمہیں سکھا دیا جب بھی آپس میں ملاقات ہو تو آپس میں ملتے وقت کیا کرنا ہے، اونچی آواز سے کیا کرنا ہے۔ اچھا سلام، کتنی بڑی فضیلت ہے سلام کی۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کریں، کیا کریں، اونچی آواز سے کیا کریں۔ مصافحہ یہی ہوتا ہے نا آدھے ہاتھ سے، مصافحہ یہی ہوتا ہے نا کسی کو سلام لینا تو یوں بس ہاتھ آدھا دے کے پیچھے کر لینا، یہی ہوتا ہے؟ نہیں، سنیے گا، مذاق نہ بنائیے گا میری بات کو، علماء سے پوچھیے گا، میں تو چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ جب دو بندے آپس میں یوں ملتے ہیں، یہ انگوٹھے والی جگہ اور یہ جگہ جب آپس میں ایک دوسرے کی یوں ملتی ہے نا، یہاں دونوں کی ایک رگ ہے، وہ جب دونوں کی رگ آپس میں ملے تو دو بھائیوں کی اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں، یہ سلام کی برکت ہے۔ دو آدمی جب آپس میں مصافحہ کریں، السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں، ابھی ان کے ہاتھ پیچھے نہیں آتے، ابھی ان کے ہاتھ جدا نہیں ہوتے، سلام کی برکت سے اللہ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، یہ سلام کی برکت ہے۔ فرشتے آئے، سلام علیکم کہا، حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو، مہمانوں کو اپنے گھر بٹھایا، ابھی تک پتہ نہیں کہ یہ فرشتے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں یہ آنے والے کون ہیں، اس لیے کہ وہ انسانی شکل میں آئے، اس لیے کہ وہ انسانی روپ کے اندر آئے۔ قال سلام، حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں وعلیکم السلام فرمایا۔ قوم منکرون، ان مہمانوں کو بٹھایا، فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر جا کے بڑا خوبصورت موٹا تازہ ایک بچڑا حضرت نے ذبح کیا، فوراً حضرت بھون کے تیار کر کے مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ مسئلہ ثابت کر دیا کہ جب بھی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے انتظار نہ کیا کرو، یہ کوئی کہے گا تو میں پانی لاؤں گا، یہ کہے گا تو میں کھانے کی چیزیں پیش کروں گا، جو بھی گھر میں ہو یہ دسترخوان پہ فوراً لے کے آنا، یہ ابراہیم کی سنت ہے، فوراً لے آئے۔ اچھا توجہ میری طرف، توجہ میری جانب، اللہ اللہ، بچڑا لے کے آئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے جب کھانا سامنے رکھا، ایک دیوار کا فاصلہ ہے، ادھر حضرت ابراہیم کھانا تیار کر رہے ہیں، ادھر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں چلا یہ آنے والے فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ پتہ نہیں چلا دیوار کے اس طرف ابراہیم کھانا بنا رہے ہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، او ابراہیم کی سنت زندہ کرنے والوں، پہلے عقیدہ بنا لینا۔ ابراہیم کو پتہ نہیں چلا آنے والے کون ہیں، اور آنے والوں کو پتہ نہیں چلا کہ ابراہیم دیوار کے اس پار کیا کر رہے ہیں۔ عقیدہ بنا لو، نبی بھی غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی غیب نہیں جانتے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے سبق یہ سنانا ہے، یہ سمجھانا ہے، اور توحید کے اندر بنیادی یہ چیز ہے کہ عقیدہ بن جائے، پردوں کے پیچھے کوئی نہیں جانتا یہ اتھارٹی ہے تو صرف کس کے پاس ہے۔ اچھا کھانا آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں، فرشتوں کے ہاتھ پیچھے، حضرت ابراہیم ڈر گئے، حضرت ابراہیم دل میں پریشان ہو گئے۔ اس زمانے کے اندر جب کسی کے گھر کسی نے چوری کرنی ہوتی، جب کسی کے ساتھ دشمنی کمانی ہوتی تھی، اس کی نمک حرامی نہیں کرتے تھے، اسی کے گھر سے کھا کے اسی دوست کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی پینا بھی، اسی کے خلاف پھر سازش ہو، یہ رواج وہاں نہیں تھا، اسے عیب سمجھا جایا کرتا تھا، اسے بہت بڑی برائی سمجھا جایا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جب دیکھا فرشتے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، ابراہیم سمجھ گئے یہ آنے والے کہیں میرے دشمن تو نہیں، میرے گھر کا کھانا نہیں کھا رہے۔ اللہ اللہ۔ آج کیا ہوتا ہے، دوست کے ساتھ ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم مشرب، ہم مسلک، اور اسی کو جناب ڈنگ مارا جا رہا ہے، اسی کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ جی میرا دوست ہے، یہ میرا فلاں ہے، اور وہی دستخط کر کے اپنے دوست کے خلاف جناب والا رٹ دائر کر رہا ہے، اوپر سے بھائی جان میرے بھائی، اور اندر سے اسی کے خلاف سازش۔
جس کا معنی یہ ہوا آج کوئی کسی کو کہے نا تو میرا بھائی ہے تو پوچھنا چاہیے تو حابیل ہے کہ قابیل ہے؟ کون سا بھائی ہے؟ حابیل ہے یا قابیل ہے؟ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، آج دعوتیں اکٹھی کھانی، گپ شپ اکٹھی ہو رہی ہے اور اسی دوست کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آئے وہ بھی تو لوگ تھے آنے والے، کیا سمجھا گئے کہ کسی کے گھر میں اگر کچھ کرنا ہو تو وہاں کا کچھ کھایا نہیں جاتا، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم ڈر گئے، حضرت ابراہیم نے فرمایا قوم منکرون، کیا وجہ ہے کھانا تم نہیں کھا رہے؟ حضرت ابراہیم کی یہ بات سننے کے بعد فرشتوں نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے جب فرشتوں سے یہ بات کہی، فرشتوں نے جواب دیا ہم انسان نہیں ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں، کھانے کی طلب ہمیں نہیں، کھانا تو کھانا ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، ہم تو نوری مخلوق ہیں، اور جو نوری ہو وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں۔ مسئلہ ثابت ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام بھی اگر ذات کے اعتبار سے نور ہوتے، میرے آقا کبھی کھانا پینا نہ کرتے۔ آپ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، آپ آرام بھی کر رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، سارے انسانی تقاضے پورے بھی کر رہے ہیں، گویا میرے نبی نے سمجھا دیا کہ میں بھی ذات کے اعتبار سے اسی طرح بشر ہوں جیسے تم بشر ہو۔ اللہ اللہ، بڑی بات سمجھا گیا ہوں، چلیں آگے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کھاؤ نا، فرشتے کہنے لگے جی ہم نے نہیں کھانا، ہم تو ایک کام کے لیے آئے ہیں، ایک خوشخبری ہے اور ایک بدخبری ہے۔ اچھا، وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اے ابراہیم آپ کے پاس تو ہم خیر لے کے آئے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم عذاب لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کون سی خوشخبری؟ فرمایا بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، بڑھاپے کے عالم میں آپ کی بیوی بھی بوڑھی ہے، بانجھ بھی ہے، اولاد جننے کے قابل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جاؤ میرے بوڑھے ابراہیم کو جا کے خوشخبری سنا کے آؤ، آپ کی بیوی سارا کی کوکھ سے میں آپ کو ایک علم والا بیٹا عطا کروں گا۔ اللہ اللہ، اچھا بیٹا عطا ہوگا۔ دروازے کے پیچھے حضرت سارہ کھڑی ہیں، حضرت سارہ پردے میں کھڑی ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت سارہ نے جب یہ بات سنی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ، حضرت سارہ نے جب یہ سنا میرے بطن سے بیٹا ہوگا، میری کوکھ سے ایک بیٹا جنم لے گا، حضرت سارہ نے حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پہ رکھا، اپنی انگلیاں اپنے ہونٹوں پہ لگا کے حیرانگی ظاہر کرنے لگی اور فرماتے ہیں انی عجوز عقیم، میں بوڑھی بھی ہوں، بانجھ بھی ہوں، اولاد کیسے آئے گی؟ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے جواب دیا قالوا کذالک، سارے مفسرین مانا کرتے ہیں اسی طرح بیٹا ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ پیدا ہوئی بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا، تیرا خاوند پیدا ہوا آپ بھی پیدا ہو جائیں گی، آپ کے خاندان والے جیسے پیدا ہوئے آپ کا بیٹا بھی پیدا ہو جائے گا۔ لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ مانا کرتے ہیں قالوا کذالک، کذالک کے شروع میں جو کاف ہے یہ بیان کمال کے لیے ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں اے میری بندی سارہ، اے ابراہیم کی بیوی سارہ، کذالک تو بھی بوڑھی ہو، تیرے اندر اولاد جننے کی طاقت اور صلاحیت نہ ہو، تیرا خامد بھی بوڑھا ہو، اس حالت میں تیری جھولی میں اولاد ڈالنا یہی تو میں رب کا کمال ہے۔ قالوا کذالک، حضرت سارہ کو جب خوشخبری ملی قال ربک، تیرے رب نے کہا ہے انہ هو الحکیم العلیم، تیرا رب حکمتوں کا بادشاہ ہے، علم والا بھی ہے، اسے پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ حضرت سارہ کے بطن سے کوکھ سے اللہ نے اسحاق جیسا بیٹا حضرت ابراہیم کو عطا کیا، اور اسی بیٹے کی نسل سے 40,000 پیغمبر اللہ نے دنیا میں نازل فرمائے، 40,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ آئیے اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سنت ابراہیمی زندہ کرنے چلے ہیں میں اور آپ،
ہفتے کے دن ہم نے جانور کے بدن پہ گلے پہ چھری چلانی ہے، اور سنیے 10 تاریخ کو جانور کے گلے پہ چھری چلانا، اتنا کوئی عمل رب کو اس دن پسند نہیں جتنا قربانی کرنا رب کو پسند ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 10,000 رکعات نفل پڑھتا ہوں عید کے دن، ایک طرف ایک بندہ 5,000 کا بکرا لے کے ذبح کرتا ہے، اللہ کی نگاہ میں یہ 5,000 والے بکرے کو ذبح کرنا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اتنا فائدہ ہے۔ اگر واجب نہیں قربانی پھر بھی شوق سے قربانی کرو، ہر بال کے بدلے نیکی۔ اللہ اللہ، قیامت کے دن جانور کے جتنے تم دنیا میں گوشت کے ٹکڑے کرو گے، سنیے گا یہ بات، جو آدمی قربانی کرے جانور کے گوشت کے ٹکڑے بنائے، ہر ٹکڑے کے بدلے اللہ ایسے بندے کو جنت میں ایک نور عطا فرمائیں گے، ایک روشنی عطا فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک روایت سنا دوں۔ حضرت داؤد پیغمبر نے ایک دن سوال کیا، مولا آپ کہتے ہیں قربانی کرو، قربانی ہر دور میں چلتی رہی، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر دور میں قربانی آتی رہی، انداز اپنا تھا۔ حضرت داؤد نے پوچھا قربانی کا ثواب کیا ہے؟ جانور کے بالوں کا ثواب کتنا ہے؟ اس کے جسم کا ثواب کتنا ہے؟ یہ تو اپنی جگہ پہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ داؤد صرف جانور کا پیٹ صاف کرنے پر ایسے بندے کو میں جو ثواب دیتا ہوں وہ ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بندہ قبر سے جب اٹھے گا نہ پیاس ہوگی اور نہ کسی قسم کی گھبراہٹ اس کے دل میں ہوگی، سبحان اللہ، اتنا بڑا عمل ہونے لگا ہے۔ اللہ اللہ، 10 تاریخ کو ہم سنت ابراہیمی زندہ کر رہے ہیں، اس سنت ابراہیمی سے پہلے اپنا عقیدہ بنا لیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، میرا پیغمبر آپ کو بھی پتہ نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ، ابراہیم کو پتہ نہیں تھا آنے والے مہمان کون ہیں، مہمانوں کو پتہ نہیں فرشتوں کو کہ دیوار کے اس طرف کیا ہو رہا ہے۔ عقیدہ بناؤ، نبی بھی غیب نہیں جانتے، فرشتے بھی نہیں جانتے، تیری قربانی تب قبول ہوگی جب تیرا عقیدہ ہوگا کہ پردوں کے پیچھے جاننے والا صرف کون ہے۔ اور آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیروں کی بلیاں بھی جانتی ہیں کتنے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب جانتے ہیں، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، پردوں کے پیچھے جاننے والا صرف کون ہے۔ یہ عقیدہ ہوگا تو میری اور آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ یہ جو دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کے، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ ان دنوں کے اندر ایک روزہ، توجہ، ایک روزہ سال کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان دنوں کا ایک روزہ سال کے برابر اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں، اور ان راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ دن چل رہے ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، اور نامی ذوالحج کو تو کمال ہی ہوگی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز کون سی تاریخ ہوگی ذوالحجہ کی؟ اونچی آواز سے 9، ہفتے کو عید پڑھنی ہے نا ہم نے، جمعہ جو آنے والا ہے 9 تاریخ کا جمعہ، 9 ذوالحج کا جو جمعہ ہے، اور جو تاریخ آ رہی ہے اس میں تو روزہ رکھنا کمال ہی ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نامی ذوالحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ ایڈوانس میں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حاجی تو پہنچ گئے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، ہم سارے یہاں ہیں، ہم کون سی عبادت کریں گے کہ حاجیوں کے ساتھ ہم شریک ہو جائیں؟ آؤ میرے بھائیو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ حج کرنے تو سب جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کرو، اللہ حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ حج ناراض ہو اور میں چلا ہوں اس حج پہ جانے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ بوڑھی ماں گھر میں ناراض ہے، والد ناراض ہیں، کوئی فائدہ نہیں حج اور عمرے کا۔ پہلے اس حج اور عمرے کو تو راضی کر لو، آؤ پھر وہ کام جو ان دنوں میں کرنے کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک تو ہم نے تکبیرات پڑھنی ہے نامی ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک۔ کون سی تکبیرات ہیں؟ پڑھیں ذرا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ایک تکبیر وہ ہے جو ان دنوں سے پہلے بھی کرنی ہے، آج بھی ہے، کل بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر وقت زبان پہ یہ ہو، اللہ اکبر۔ کیا لفظ ہونا چاہیے؟ اونچی آواز سے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ ایک ضرب لگانی ہے میں نے، ذرا تائید کیجئے گا، اور اس کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث بھی سنا دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دنوں میں سبحان اللہ زیادہ پڑھو،
اللہ اکبر زیادہ پڑھو، لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو، الحمدللہ زیادہ پڑھو۔ یہ مشکل کلمات ہیں، پڑھو ذرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا۔ چلو یہ کلمات اگر کسی کو نہیں بھی آتے، ایک جملہ زبان پہ جاری کر لیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دکان پہ آئے اللہ اکبر، گھر میں آئے اللہ اکبر، مسجد میں آئے اللہ اکبر، مسجد سے نکلے اللہ اکبر۔ معنی کیا ہے یہاں اللہ اکبر کا؟ معنی اللہ اکبر کا یہ ہے، کوٹھی فلاں کی بڑی، بلڈنگ فلاں کی بڑی، دبئی میں بہت بڑے پلازے ہیں، فلاں بلڈنگ برج الخلیفہ بہت بڑا ہے، برج العرب بہت بڑا ہے، مکہ میں کلاک ٹاور بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کی کوٹھی دیکھ کے یہ نہ کہنا بڑا ہے، کسی کی فیکٹری دیکھ کر یہ نہ کہنا بڑا ہے، بلکہ اللہ اکبر تیرا عقیدہ ہونا چاہیے سب سے بڑا کون ہے۔ تو پھر آئیے اس مجمع کی وساطت سے میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جب ان دنوں میں ہمیں اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی کہنا ہے ٹرمپ بڑا نہیں، اس کے حواری بڑے نہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، وہ بڑا نہیں، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر ہے۔ یہی مقصد ہے ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنے کا۔ ذرا ہاتھ بلند کر کے ارادہ کریں، اللہ اکبر کا وظیفہ زبان پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ، استغفار زبان پہ زیادہ ہوگی انشاءاللہ، تہجد کی پابندی اور قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ ایام ہیں میرے آقا نے فرمایا عام دنوں میں صدقہ کرو جتنا ثواب ملتا ہے، ان دنوں میں صدقے کا اس سے ڈبل ثواب ملے گا۔ عام دنوں میں قرآن پڑھتے ہو، ان دنوں میں قرآن پڑھو ثواب اور زیادہ۔ عام دنوں میں نفل پڑھتے ہو، ان دنوں میں نفل پڑھو اور زیادہ۔ میرے جتنے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، بزرگوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، چھوٹے اپنے بڑوں کو خطاب نہیں کیا کرتے، میں اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ارادہ کرو کوئی ایک نیکی کا نیا کام ان دنوں میں شروع کریں گے، کوئی 2 نفل نئے شروع کریں گے انشاءاللہ ان دنوں میں، کچھ صدقہ و خیرات نیا شروع کریں گے ان دنوں میں۔ قرآن کی تلاوت ویسے بھی ہوتی ہے، وہ 1 رکوع ہے، ان دنوں میں 2 رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان دنوں کے اندر سب سے زیادہ کام جو اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بڑے پیارے دن چل رہے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا رشتہ ہے، بھائی کا رشتہ ہے، گھر نہیں بس رہا، اولاد نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، ہر نماز کے بعد دعا کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ان 10 دنوں کی قدر ہے، یہ وہ 10 دن ہیں جن کی قسم رب نے قرآن میں اٹھائی، والفجر ولیال عشر۔ آئیے جس کی قسم رب اٹھا رہا ہے وہ ہے نا بڑے قیمتی دن، تو میں اپنے ان دنوں کو گپ شپ میں گزاروں گا یا رب کے ذکر میں گزاروں گا، غفلت میں گزاروں گا یا رب کو یاد کرتے ہوئے گزاروں گا؟ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا